الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ بچوں کو کس طرح ٹوکواں جو ہے سبق پڑھانا ہے، کہ ایک ایک حرف پر آپ انگوٹھا رکھتے جائیں اور انگوٹھا رکھنے کے بعد آپ جو ہے اس حرف کو صرف چھوڑیں جو بچے سے آپ نے پڑھوانا ہے۔ تو اس طریقے سے بچہ جو ہے وہ آپ کا سبق جو ہے اچھے طریقے سے یاد کر لے گا اور بچہ سمجھ جائے گا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا خا لا قا ٹوکما میں نے بول کر بتایا، تو اس صورت میں بچہ بڑے تیزی سے بولے گا۔ یہ لکھا خلقا، نہیں، اسے اس طرح پڑھنے پر مجبور مت کریں کہ جلدی جلدی پڑھو، نہیں، اسے ٹوکواں ہی پڑھنے دیں تاکہ بچے کو اچھے طریقے سے شناخت ہو جائے، تاکہ وہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ سکے۔ جب ہر حرف کو وہ علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی حرکت کے ساتھ وہ بولے گا، اس کی حرکت کی آواز کے ساتھ بولے گا، تو بچے کو شناخت ہو جائے گی اس حرف کی۔ جب اس حرف کی شناخت ہو جائے گی، اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ اب آپ بچے کو دیں گے قرآن پاک بھی کھول کر آگے رکھ دینا، تو وہ بچہ خود بخود ہی، آپ کو سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے پڑھائیں جی الحمدللہ رب العالمین پڑھو جی، پھر بچہ پیچھے پڑھے الحمد، آپ پڑھیں جی للہ، وہ کہے للہ، آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ بچہ خود بولے الحمد للہ، اس طریقے سے وہ ٹوکواں پڑھتے اس کو اس طریقے سے پڑھنے دیں۔ جب وہ اس طرح پڑھتا جائے گا آہستہ آہستہ، تقریباً صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحے تک جب وہ پہنچے گا، آہستہ آہستہ اس کی رفتار خود بخود تیز ہوتی جائے گی۔ اسے جوڑ نہ نکالنے دیں، جوڑ نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں، یہ نہیں کہ جوڑ نکالنے کا طریقہ نہیں بتائیں۔ جب وہ اڑ جائے تو اس وقت اس سے کہو کہ جوڑ نکالو، ورنہ جوڑ نہ نکالنے دیں۔ اسے کوشش کریں اسے چلانے کی، اسے پتا ہو کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ انشاءاللہ بچے کی رفتار بھی تیز ہوگی، سمجھ بھی اچھے طریقے سے آئے گی اور وہ آگے بڑھے گا۔ آج کے ہم سبق میں جانیں گے کہ حروف مدہ کے بارے میں جانیں گے۔ حروف مدہ جو ہیں یعنی وہ حروف جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے، اور یہی وہ حروف ہیں جن پر مد بھی کی جاتی ہے۔ وہ آگے چل کر ہم جانیں گے، اگلے سبق میں جب مدوں کا سبق آئے گا، مدات کا سبق آئے گا، اس وقت ہم جانیں گے۔ آج کے سبق میں ہم صرف اتنا جانیں گے کہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ کتنے؟ 3، واو، الف، یا، واو، الف، یا۔ اب واو، الف، یا حروف مدہ ہیں 3۔ اب یہ مدہ ہوتے کب ہیں؟ حروف مدہ ہیں، ان کی شناخت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ مدہ ہیں؟ اب یہاں ان کو حروف مدہ کے طور پر پڑھنا، ویسے بھی تو واو، الف، یا بیچ میں استعمال ہوتے رہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو ان کی شناخت یہ ہے کہ ان سے پہلے ان کی ہم آواز حرکت آنی چاہیے۔ بچوں کو اس طرح بتائیں، ویسے وہ بچوں کو رٹے لگواتے جائیں گے نا تجوید کے ساتھ، بچہ رٹا لگاتا رہے گا، سمجھ کچھ نہیں آئے گی۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اس سے پہلے، ان حروف سے پہلے ان کی ہم آواز حرکت آنی چاہیے۔ بچے کو پوچھو با الف کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا با، آپ کہیں گے با زبر، وہ کہے گا با، تو آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے زبر، الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ ہو جائے گا۔ بچہ سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے زبر جو ہے وہ الف کی طرح، زبر کی آواز بھی الف والی آواز ہے، یعنی با کے اوپر زبر دو نہ دو، اس کے بعد الف ڈال دو تو با ہی ہے۔ تو بچے کو یہ شناخت ہو جائے گی کہ زبر جو ہے یہ الف کی آواز نکالتی ہے۔ اس کے بعد بچے کو بتائیں با یا کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا بی، پنجابی میں کہہ لیں جس طرح وہ آپ اردو کے قاعدے بنے بیے، بی، بچہ کہے گا بیے، بی۔ تو وہ اس کو شناخت کرائیں کہ یہ جو ہے یا جو ہے اس کو آپ بیٹا جی آپ نے جو یہ یا پڑھی ہے، یا کی جو حرکت ہے پیچھے اس سے پہلے، یا کی آواز جو ہے وہی اس کی حرکت ہے، یعنی کہ با کے نیچے زیر ڈالو، با زیر، وہ کہے گا بی، آپ کہیں گے با یا، وہ کہے گا بی۔ تو پتہ چلا بچے کو شناخت کرنا، دیکھو با کے نیچے زیر آئی ہے
تو وہ بی بنتا ہے، با کے بعد یا ڈالو تب بھی بی بنتا ہے، اس کا مطلب ہے زیر یا سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی۔ اس کے بعد یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، میں ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں، بہت اکثر بھول جاتی ہے بات، تو یہ آپ کے لیے بھی بڑی فائدہ مند بات ہے۔ اس کے بعد ہے واو، واو جو ہے با واو کیا بنتی ہے، آپ کہیں گے بو، تو اس کا مطلب ہے واو سے پہلے با کے اوپر پیش ڈال دو، خالی با پیش بو، تو اب پتا چلا کہ واو ہو تو تب بھی گول کر کے منہ اور بو کی ہی آواز نکالنی ہے، پیش ہو تو تب بھی بو کی آواز نکالنی ہے، تو پتا چلا کہ پیش جو ہے یہ واو کی ہم آواز حرکت ہے، اس کا مطلب ہے کہ واو سے پہلے پیش ہونی چاہیے، تو واو جو ہے کیا ہوگی، مدہ ہوگی۔ اب آسان طریقہ کار بتاتا ہوں، واو سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زیر ہو تو واو، الف اور یا یہ مدہ ہوں گے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو 2 حرکات کے مطابق کھینچنا ہے، 2 حرکات کے برابر، یعنی با کے بعد با زبر با، اور اگر اس کے بعد الف مدہ ہو، الف آ جائے تو الف مدہ ہو جائے گا، تو اب کیا ہے، با کو 2 زبر کے برابر لمبا کھینچنا ہے، با۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو قرآن کرام استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ با الف زبر با، یہ طریقہ پڑھانے کا، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ جبکہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اور ہمارے بزرگ حضرات جو بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ان کا ایک الگ سے انداز ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ انداز زیادہ آسان ہے، میرے نظریے کے مطابق، میں کسی کے نظریے کی جو ہے وہ نفی نہیں کرتا، میرے نظریے کے مطابق یہ زیادہ طریقہ کار آسان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس حرف کی حرکت کو پہلے پڑھتے ہیں، جس طرح کہ با زبر الف با، الف کو بعد میں بولنا ہے، یعنی تاکہ بچے کو پتہ چل جائے یہ جو حرکت ہے یہ با پر ہے نہ کہ الف پر، با پیش واو بو۔ اب تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ یہ حرکت جو پیش ہے یہ با کے اوپر ہے، واو پر نہیں ہے، واو کو اس لیے بعد میں پڑھا، لیکن اصل طریقہ کار جو قرآن کرام ہیں وہ یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، با واو پیش بو، یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو جو بھی طریقہ آسان لگتا ہے، جس طریقے سے آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے، آپ اچھا جو ہے وہ اچھے طریقے سے، جس طریقے سے پڑھانا چاہیں، جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے، زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، اس طریقے کے مطابق آپ پڑھا لیں۔ یہ حروف مدہ کے پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد اگلی تختی ہے حروف لین کی۔ حروف لین کیا ہوتا ہے؟ لین کہتے ہیں نرمی سے ادا ہونے والے حروف، مدہ کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف، اور لین نرمی سے ادا ہونے والے حروف، انتہائی نرمی سے۔ کس طرح؟ یہ حروف کتنے ہیں؟ 2 ہیں، یہ حروف 2 ہیں، ایک ہے واو اور دوسری ہے یا۔ یہ نرمی سے کب پڑھے جائیں گے؟ یہ لین کب ہوں گے؟ یہ ایک خاص خیال رکھنا ہے۔ لین کب ہوں گے؟ لین اس وقت ہوں گے جب ان سے پہلے، لین کا مطلب ہے نرمی سے ادا ہونے والے حروف، نرم و نازک۔ اور اب جو ہے واو کب لین ہوگی، یا کب لین ہوگی؟ جب ان دونوں حروف سے پہلے، ان دونوں حروف یعنی واو اور یا سے پہلے کیا ہوگا؟ واو اور یا سے پہلے زبر ہوگی تو یہ لین ہوں گے۔ واو اور یا سے پہلے زبر ہوگی تو یہ کیا ہوں گے؟ لین ہوں گے، یعنی ان کی ہم آواز حرکت نہ ہو، بلکہ ان دونوں سے پہلے زبر ہونی چاہیے۔ تو ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی آپ پیچھے بات واو الف یا تینوں کو ملا کر رہے تھے، بیچ میں سے یہاں لین میں الف کہاں گیا؟ الف کیوں نہیں لین ہوا؟ تو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ الف لین اس لیے نہیں ہوا کیونکہ لین کے لیے شرط یہ ہے اس سے پہلے زبر ہونی چاہیے، تو جب الف سے پہلے زبر آئے گی تو الف مدہ ہو جائے گا۔ یہ سوال بچوں پر بھی ڈال سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ پھر سے سمجھ لیں کہ الف لین کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لین کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے ما قبل یعنی اس سے پیچھے والے حرف پر زبر ہونی چاہیے، اور الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف جو ہے وہ لین نہیں بلکہ مدہ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ لین رہے گا ہی نہیں۔
وہ لین ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے صرف 2 ہی حروف لین ہوں گے، واو اور یا۔ اب یہ واو الف یا ہی کی بحث کیوں یہاں ہے؟ صرفیوں کے نزدیک جو علم الصرف والے ہیں اور علم النحو والے جو ہیں، یعنی عربی علوم کے جو ماہر گرامر والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی علوم میں واو اور الف اور یا ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ علت کہتے ہیں بیماری کو، بیماری والے حروف۔ جس طرح ہمارے ہاں جس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عربی جو ہیں وہ ہائے ہائے کی بجائے وہ جب تکلیف یا پریشانی یا دکھ کے اندر ہوتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت وہ وائن کا کلمہ بولتے ہیں، وہ وائے وائے کا کلمہ بولتے ہیں۔ اب واو الف یا، وائن واو الف یا، اس لیے ان کو بیماری والے حروف کہا کرتے ہیں کہ کوئی بیماری کے وقت یعنی تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت یہ حروف بولے جاتے ہیں۔ تو یہی حروف ہیں، ان 3 حروف کے اوپر جو ہے وہ ساری بحث ہوتی ہے۔ تو یہی حروف مدہ ہوں گے، مدہ بھی ہوں گے، یہی حروف لین ہوں گے، اور مد بھی انہی حروف پر کی جائے گی۔ جو ہم قرآن پاک آپ کھول کر دیکھ لیں، قرآن پاک میں جہاں واو ہوگی، مدیں آپ قرآن پاک سارا کھول کر دیکھیں، جہاں جہاں مد آئی ہوئی ہے وہاں آپ غور سے دیکھیے گا کہ جہاں مد آئی ہوئی ہے حروف مقطعات کے علاوہ، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا، حروف مقطعات کے علاوہ وہ الگ بات ہے، باقی جہاں بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو جہاں بھی یہ واو الف اور یا ہوں گے وہاں جو ہے مد ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔